بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی فضائیہ نے اعلان کیا ہے کہ بحر الکاہل میں ایک ہائپر سونک ہتھیار کا تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ تجربہ دوستو اتوار کے روز B-52 جنگی طیارے سے جزیرہ گوام میں کیا گیا۔ امریکی فضائیہ نے اس کی تفصیلات مزید نہیں بتائیں۔ اس ہتھیار کو دوستو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ ریڈار کی رینج سے باہر رہے، جبکہ یہ ہائپر سونک ہتھیار اس سے پہلے امریکی ہائپر سونک ہتھیاروں سے 5 گنا تیز رفتاری کا حامل ہے۔ امریکہ تنہا ملک نہیں ہے جو اس قسم کے ہتھیار تیار کر رہا ہے، بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک اس قسم کے ہتھیار بنا رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی پر بات چیت کرنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ انٹونی بلنکن کی جدہ میں سعودی وزیر اعظم محمد بن سلمان سے دوستو ملاقات متوقع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب سے مصر اور پھر اسرائیل جائیں گے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل کے غزہ پر حملے کے بعد امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن دوستو 6ٹی مرتبہ مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ کا شرق اوسط میں ہر امریکہ مخالف کارروائی کا الزام ایران پر لگانا غلط ہے، اور یہ کہ خطے میں ایران کے حمایت یافتہ مزاحمت کار خود مختاری سے کام کرتے ہیں۔ ایران کے حمایت یافتہ علاقائی مزاحمت کار گروپوں کے نیٹ ورک میں فلسطینی گروپ حماس، لبنان کی حزب اللہ، عراق اور شام میں مختلف ملیشیا اور یمن میں حوثی شامل ہے، جن کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم لیڈر نے کہا کہ یقیناً ہم مزاحمت کا دفاع کرتے ہیں، ہم مزاحمتی گروپوں کی حتی الامکان حمایت کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تمام گروپ آزادانہ طور پر فیصلے اور عمل کرتے ہیں۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ جب بھی یمن، عراق، شام، لبنان یا خطے کے دیگر علاقوں میں بہادر مزاحمتی قوتیں کوئی کارروائی کرتی ہیں تو امریکی اپنے حساب کتاب سے اس کا ذمہ دار ایران کو قرار دیتے ہیں۔ یہ غلط حساب کتاب یقیناً امریکہ کو گھٹنوں پر لے آئے گا۔ سپریم لیڈر علی خامنائی کا کہنا تھا کہ ایران کی حمایت یافتہ گروپوں کے دباؤ کی وجہ سے امریکی فوجیوں کے پاس خطے سے انخلا کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے والے ایران نے 7 اکتوبر کے حملے کی تعریف کی، جبکہ اس کی منصوبہ بندی یا اس پر عمل درآمد میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ بھارت کے شہر نئی دہلی میں 43 سالہ خاتون ڈاکٹر کنجل کانتی لال شاہ نے اچانک ٹیکسی ڈرائیور کو ایک پل پر رکنے کا کہا اور گاڑی سے اتر کر پل سے سمندر میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کنجل کانتی 8 سال سے ڈپریشن کے مرض میں مبتلا تھیں۔ ان کا علاج بھی جاری تھا، لیکن ان کی تکالیف میں کمی نہ آ سکی۔ کل صبح وہ گھر سے ٹیکسی پر نکلی اور سمندر پر بنے اٹل سیتو پل سے کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پولیس کو اطلاع دی۔ خاتون ڈاکٹر کو ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔ خاتون ڈاکٹر کی آخری رسومات کے بعد دوستو جب ان کے والد اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے تو وہاں ڈاکٹر کنجل کانتی کی زندگی کی آخری تحریر ملی، جو والد کے نام ہی تھی۔ اس خط میں ڈاکٹر کنجل کانتی نے اپنے والد کو لکھا کہ ڈپریشن نے میری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، میں اس بوجھ کے ساتھ مزید جی نہیں سکتی، اس لیے اپنے آپ کو مارنے کے لیے یا جان لینے کے لیے اٹل پل جا رہی ہوں۔ روسی صدر پیوٹن نے مغرب کو خبردار کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ روس اور امریکہ کی زیر قیادت فوجی اتحاد نیٹو کے درمیان براہ راست تصادم کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین تیسری عالمی جنگ سے ایک قدم دور ہے۔ سابق لیفٹیننٹ کرنل پیوٹن، جو پہلی بار دوستو 1999 میں اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ نتائج سے مغرب کو یہ پیغام مل جانا چاہیے کہ اس کے رہنماؤں کا واسطہ آنے والے کئی برسوں تک ہر اعتماد سے روس کے ساتھ پڑے گا، چاہے وہ جنگ ہو یا امن ہو۔ حالیہ انتخابات میں فتح کے بعد دوستو 71 سالہ پیوٹن اپنے نئے 6 سالہ مدت کا آغاز کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ جوزف اسٹالن کے بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، اور وہ اگر اسے مکمل کرتے ہیں تو وہ 200 سال سے زیادہ عرصے میں روس کے سب سے طویل عرصے تک حکمران رہنے والے رہنما بن جائیں گے۔
امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور دیگر ممالک نے کہا ہے کہ سیاسی مخالفین کی قید اور سینسرشپ کی وجہ سے ووٹنگ نہ تو آزادانہ تھی نہ ہی منصفانہ۔ دوستو، بظاہر صدر پیوٹن کا یہ بیان فرانس کے صدر کے اس بیان کا رد عمل تھا جس میں فرانسیسی صدر میکرون نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ وہ مستقبل میں یوکرین کے اندر زمینی فوجیوں کی تعیناتی سے انکار نہیں کر سکتے۔ بہت سے مغربی ممالک نے خود سے اس سے دور رکھا ہے، جبکہ دیگر خاص طور پر مشرقی یورپ کے ممالک نے حمایت کا اظہار کیا ہے۔ صدر پیوٹن اکثر جوہری جنگ کے خطرات کے بارے میں خبردار کرتے رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ فرانسیسی صدر میکرون کے بیان اور روس اور نیٹو کے درمیان تصادم کے خطرات اور امکانات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں صدر پیوٹن نے کہا کہ جدید دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ سب پر واضح ہے کہ اس سے تیسری عالمی جنگ ایک قدم دور رہ جائے گی۔ میرے خیال میں شاید ہی کسی کو اس میں دلچسپی ہو۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ نیٹو کے فوجی اہلکار یوکرین میں پہلے سے موجود ہیں اور روس نے میدان جنگ میں بولی جانے والی انگریزی اور فرانسیسی دونوں زبانیں سنی ہیں۔ اس میں بھلائی نہیں ہے، سب سے پہلے ان کے لیے، کیونکہ وہ وہاں بڑی تعداد میں مر رہے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میکرون یعنی فرانس یوکرین میں جنگ کو بھڑکانے کی کوشش روک دے اور امن قائم کرنے میں کردار ادا کرے۔ ایسا لگتا ہے کہ فرانس کردار ادا کر سکتا ہے، ابھی بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ ہم امن مذاکرات کے حق میں ہیں، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ دشمن کے پاس گولیاں ختم ہو رہی ہیں، بلکہ ہم واقعی ہی امن چاہتے ہیں۔ صدر پیوٹن نے اپنے انتخابات پر امریکی اور مغربی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکی انتخابات جمہوری نہیں ہوتے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ریاستی طاقت کے استعمال پر بھی انہوں نے تنقید کی۔ صدر پیوٹن نے امریکہ کے بارے میں کہا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پوری دنیا ہنس رہی ہے، یہ صرف ایک تباہی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ ایک روسی جیل میں نامعلوم حالات میں انتقال کرنے والے حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نوالنی کے بارے میں پوچھے جانے پر صدر پیوٹن نے کہا کہ بس ان کا انتقال ہو گیا، اس پر میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بھارت میں الیکشن کمیشن پارلیمانی انتخابات 2024 کو لے کر دوستوں بہت سنجیدہ نظر آ رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وکست بھارت کے نام سے بھیجے جا رہے واٹس ایپ مہم شروع کی گئی تھی، لیکن اب الیکشن کمیشن نے اس پیغام پر پابندی لگا دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کو وکست بھارت سے متعلق پیغامات موصول ہو رہے ہیں تو انہیں فوری طور پر روکا جائے۔ الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے کی گئی کارروائی سے بھی آگاہ کیا جائے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو کئی شکایات موصول ہو رہی تھی کہ پارلیمانی انتخابات 2024 کی تاریخوں کے اعلان اور ماڈل ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے بعد شہریوں کے فون پر ایسے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں۔ ایران کے صدر نے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے نام ایک پیغام میں بیت المقدس اور مسجد اقصی میں ماہ مبارک رمضان میں صہیونی حکومت کی جارحانہ کارروائیوں کی بابت خبردار کیا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے نام پیغام میں کہا ہے کہ بلا شبہ ان دنوں غزہ میں نسل کشی کا تسلسل اور فلسطین کے مغربی کنارے میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم امت مسلمہ کے اہم ترین خدشات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غاصب اسرائیلی حکومت کے خطرناک اہداف میں سے ایک فلسطینیوں کے تمام آثار حیات اور شناخت کو مٹا دینا اور سماجی اور شہری تباہی کے حالات پیدا کرنا اور غزہ اور مغربی کنارے کے باشندوں کو ہمسایہ ممالک میں جبری نقل مکانی پر مجبور کرنا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت جان بوجھ کر امریکہ کی ملی بھگت سے فلسطینی قوم اور اس کے تشخص کی مکمل خاتمے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی فوج نے حال ہی میں فلسطینی نمازیوں کو داخلے سے روکنے کے لیے مسجد اقصی کی طرف جانے والے راستے بند کر دیے تھے۔ تاہم قدس کی غاصب حکومت کے سخت حفاظتی اقدامات کے باوجود دسیوں ہزار فلسطینی نمازی مسجد اقصی میں داخل ہونے کے لیے قلندیہ چوکی سے گزرے تاکہ رمضان کے مقدس مہینے کے پہلے جمعے کی نماز ادا کر سکیں۔
انڈیا کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یا بدھ مذہب کو ایک قانون کے ساتھ جینا چاہیے۔ مذہبی آزادی میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن قانون ایک ہی ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک قانون کی بات ہمارے آئین کے بنانے والوں کے ذریعے طے کی ہوئی بات ہے، یہ بی جے پی کا ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یکساں سول کوڈ UCC کو بنیادی اصولوں میں قبول کیا تھا۔ آئین بنانے والے سبھی کانگریسی لیڈر تھے اور انہوں نے قبول کیا کہ مناسب وقت پر ملک کی متفقہ اور پارلیمنٹ اس ملک میں یکساں سول کوڈ لے کر آئے گی۔ اس سوال پر کہ کیا مسلمانوں کو شریعت اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے، وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ یہ بھی ایک طرح کی غلط فہمی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب انگریزوں نے مسلم پرسنل لا بنایا تو اس میں سے مجرمانہ عنصر کو کیوں ہٹا دیا؟ ان کا کہنا تھا کہ شریعت اور حدیث کے مطابق چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، زیادتی کرنے والوں کو سڑک پر سنسار کر دینا چاہیے۔ کوئی مسلمان سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا، سود نہیں لے سکتا، قرض نہیں لے سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم شریعت اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں پوری زندگی گزارنی چاہیے۔ صرف 4 شادیاں کرنے کے لیے شریعت اور حدیث کیوں یاد آتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس میں تقریر کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن کے سامنے غزہ کا معاملہ اٹھا دیا ہے۔ اپنے خطاب کے دوران غزہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آئرلینڈ کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غزہ کے لوگوں کو خوراک، دواؤں اور پناہ کی ضرورت ہے۔ آئرش وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آئرش لوگ اس تباہی کے بارے میں سخت پریشان ہیں جو غزہ میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئرش لوگوں کو تشویش ہے کہ غزہ پر بمباری روکنے کی ضرورت ہے، بمباری رکنی چاہیے، قیدیوں کو واپس گھر لایا جائے اور انسانی امداد غزہ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں اشتہاری شخص ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی دھمکی آمیز بیان پر رد عمل دیتے ہوئے حکومت کا کہنا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے افسران کو اینٹیں مارنے کے مشورے دے رہا ہے، اس کی ذہنی حالت پر ہمیں پہلے بھی ہی شک تھا اور اب بھی ہے۔ ہم آپ کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے آپ کی دھمکیوں پر ترس ہی کھا سکتے ہیں۔ 3 دن قبل یہی علی امین گنڈا پور وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے منتیں ترلے کر رہا تھا، آج وہی گنڈا پور وفاق اور پنجاب کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وفاق اور پنجاب کو دھمکیاں دینے کی بجائے اپنے صوبے کی عوام کا سوچے۔ آپ چوری شدہ منڈیٹ پر شارٹ ٹرم وزیر اعلیٰ ہیں، جبکہ دھمکیاں دیتے ہوئے آپ کا لیڈر 4 مقدمات میں مجرم ثابت ہو چکا ہے۔ گنڈا پور صاحب، آپ کی بھی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا دوستوں کہنا ہے کہ آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ وفاق اور پنجاب حکومت باز آ جائے۔ اگر آپ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ یہ حکومت کیسے چلا سکیں گے۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ مریم نواز منڈیٹ چوری کر کے وزیر اعلیٰ بنی ہیں، ان کی حکومت جعلی حکومت ہے، نہ ان کے پاس عوام کی طاقت ہے، نہ عوام کا ووٹ ہے۔ مریم نواز اپنی حد میں رہیں۔ ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اب تک لوگ جیلوں میں ہیں۔ ہمت ہے تو آؤ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ۔ میرے صوبے کے لوگ اپنا اور اپنے وزیر اعلیٰ کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، آئیں اور آ کر مجھے گرفتار کریں تاکہ پتہ چلے کہ ان میں کتنا زور اور کتنا دم ہے۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے باپ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف DI خامے غداری کے مقدمات درج ہیں، ان کے وارنٹ جاری کروا کے گرفتاری کے لیے پولیس بھجوا سکتے ہیں۔ یہ لوگ بین الصوبائی معاملات میں صوبوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آخری وارننگ دے رہا ہوں، پنجاب اور وفاق کی حکومت کو اپنی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ اگر باز نہیں آئیں گے تو ہم پھر انہیں دکھائیں گے کہ یہ حکومت کیسے کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ حماس سے نمٹنے کے لیے متبادل طریقوں کا مطالعہ کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حماس کی وجہ سے فلسطینیوں نے اپنی جانوں کی بڑی قربانی دی ہے اور مصائب کا سامنا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ وہ مشرق وسطیٰ کے اپنے موجودہ دورے کے دوران جنگ کے بعد غزہ میں نظم و نسق پر بات کر رہے تھے۔
رفح آپریشن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ رفح میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی زمینی آپریشن کی حمایت نہیں کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ ہو تاکہ غزہ کی پٹی کے مستقبل کے لیے کام کیا جائے۔ ہائی کورٹ نے عمران خان کی وکلا سے ملاقات نہ کروانے پر سپرنٹنڈنٹ جیل سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے عمران خان کی درخواست پر تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ انہوں نے جواب طلب کیا ہے کہ عمران خان کی وکلا سے طے شدہ ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی۔ سپرنٹنڈنٹ جیل رپورٹ جمع کروا کر عدالت کو مطمئن کرے کہ ڈائریکشن کی پابندی کیوں نہیں کی گئی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جلسے میں سائفل لہرایا تھا، اپنے سیاسی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے ریاست کو ہی داؤ پر لگا دیا۔ عمران خان نے قوم سے جھوٹ بولا۔ عمران خان نے اپنی انا کی تسکین کے لیے قومی مفاد کو داؤ پر لگا دیا اور آج عمران خان پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ ڈولن لو نے کانگریس کمیٹی میں عمران خان کو جھوٹا قرار دے دیا ہے اور آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ حکومت کا مزید کہنا ہے کہ ایک شخص نے ریاست کے مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ آپ نے پاکستان کے خلاف سازش کی جو آج ناکام ہو چکی ہے۔ آپ نے نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کر دیا۔ جھوٹ ہمیشہ بے نقاب ہو کر رہتا ہے۔ عمران خان کا چہرہ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ حکومت کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ارکان نے کانگریس کمیٹی اجلاس میں بھی واویلا کیا۔ ایک سازش کے تحت پاکستان کے تشخص کو متاثر کیا گیا۔ آج ہم سرخرو ہوئے ہیں۔ ہماری بات سچ ثابت ہوگی، حالانکہ یہ خود کانگریس کمیٹی میں گئے تھے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر کی مساجد میں لاؤڈ سپیکر شرعی مقاصد کی تکمیل کی حد تک استعمال کیے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی عرب کی مساجد میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے لیے قواعد و ضوابط جاری کیے گئے ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق مینار کی صورت میں مسجد کے باہر 4 سپیکر پر ہی گزارا کیا جائے اور مساجد کے اندر گونج پیدا کرنے والے سپیکر بند کر دیے جائیں۔ 29 سالہ کیٹی نامی امریکی لڑکی نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ 35 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے گی اور تب تک اس کے پاس $10 لاکھ کی رقم جمع ہوگی۔ اتنی سی عمر میں ریٹائر ہونے اور اتنا زیادہ بینک بیلنس بنانے کے لیے وہ کون سا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے؟ کیٹی نے اب وہ طریقہ دنیا کو بتا دیا ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس کی رہائشی کیٹی کا کہنا ہے کہ 35 سال کی عمر تک اس نے $10 لاکھ جمع کرنے کا جو ٹارگٹ متعین کر رکھا ہے وہ اسے بچت کے ذریعے پورا کر رہی ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ یہ ٹارگٹ مقررہ مدت میں حاصل کر لے گی۔ کیٹی نے کہا ہے کہ وہ 5 طریقوں سے بچت کر رہی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی غیر ضروری چیز پر رقم خرچ نہیں کرتی۔ سستے جم میں جاتی ہے، سستے ملبوسات اور دیگر اشیاء خریدتی ہے، بال سستے حجام سے کٹواتی ہے اور سستے بیوٹی سیلون سے استفادہ کرتی ہے۔ اس طریقے سے وہ ماہانہ کئی $100 کی بچت کر لیتی ہے۔ کیٹی کا دوسرا طریقہ اپنی آمدنی بڑھانے کا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر نوکری کی تلاش میں رہتی ہے جہاں اسے پہلے سے زیادہ آمدنی ہو۔ پہلے وہ ایک ایڈ ایجنسی میں گرافک ڈیزائنر کے طور پر کام کرتی تھی، پھر اس نے کسی اور جگہ پر ملازمت اختیار کر لی جہاں اسے زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ تیسرا طریقہ کیٹی نے یہ بتایا کہ وہ جہاں بہتر سمجھتی ہے سرمایہ کاری کرتی ہے۔ اس نے کئی جگہوں پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور یہ بھی اس کی $10 لاکھ اکٹھا کرنے کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ کیٹی کا کہنا تھا کہ وہ گھر کے کرائے کی بچت بھی کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کے پاس رہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی کیونکہ اسے وہاں کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا۔ کیٹی کا کہنا ہے کہ اس قدر بچت اور آمدنی بڑھانے کے جتن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی زندگی سے خوشیوں کو ہی نکال باہر کریں۔ آپ اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں اور ہر طرح کے مواقع سے بھرپور لطف اندوز ہوں، لیکن بچت ضروری ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔